ذرا ایک ایسی کہانی کے بارے میں سوچئے جہاں دعا کا جواب تو ملتا ہے لیکن دینے والا وہ نہیں جس کی توقع کی جا رہی ہو۔ یہ ایک چھوٹی سی لیکن بہت گہری حکایت ہے جو ایمان اور عبادت کے بارے میں ہماری سوچ کو ہلا کر رکھ سکتی ہے، اور یہ سوال اٹھاتی ہے کہ ہماری دعاؤں کا جواب آخر دیتا کون ہے؟ اچھا، ہم سب کا یہی ماننا ہے نا کہ دعا کا جواب خدا دیتا ہے، لیکن کیا سچ میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے؟ یہی سوال اس کہانی کا مرکز ہے، اور اس کا جواب واقعی چونکا دینے والا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے آصفان کے ایک گاؤں سے۔ ایک شخص بستر مرگ پر ہے، سمجھے اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے، اور اس کے سرہانے گاؤں کے سب سے نیک، سب سے پرہیزگار عالم دین کو بلایا گیا ہے۔ اور ان عالم صاحب کا کام بہت ہی خاص اور اہم ہے۔ وہ اس مرتے ہوئے شخص کو اس کی زندگی کے سب سے بڑے روحانی لمحے میں یعنی کلمہ شہادت پڑھنے میں مدد دینے آئے ہیں، جسے تلقین بھی کہتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی یہ مقدس عمل شروع ہوتا ہے نا، کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ ایک پر اسرار واقعہ جو سب کو حیران کر دیتا ہے۔ وہ شخص اپنی ساری کمزوری کے باوجود اپنی آخری ہمت جمع کرتا ہے اور اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ یہ اس کے ایمان کا آخری اقرار ہے۔ مگر جیسے ہی وہ یہ کہتا ہے، کمرے کے ایک کونے سے ایک آواز گونجتی ہے، ایک غیبی آواز، صدقت عبدی، یعنی میرے بندے تو نے سچ کہا۔ اس غیبی جواب سے ظاہر ہے اس شخص کو ہمت ملتی ہے اور وہ اپنی دعا جاری رکھتا ہے، اور اب وہ سیدھا خدا کو پکارتا ہے، یا اللہ۔ اور یہاں معاملہ اور بھی پراسرار ہو جاتا ہے۔ وہی غیبی آواز پھر سے جواب دیتی ہے، لبیک عبدی، یعنی میرے بندے میں حاضر ہوں۔ ایسا لگتا ہے جیسے خود خدا اس کی پکار سن رہا ہو۔ اب دیکھیں، جو عالم دین وہاں موجود تھے وہ تو دین کے معاملات کو خوب سمجھتے تھے۔ وہ اس غیر معمولی واقعے سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ جان جاتے ہیں کہ بھئی کچھ تو گڑبڑ ہے۔ تو عالم صاحب خاموش نہیں رہتے، وہ ہمت کر کے اس پراسرار آواز سے سیدھا سیدھا پوچھتے ہیں، اے آواز والے، آخر تو ہے کون؟ اور بس یہیں سے کہانی ایک ایسا خوفناک موڑ لیتی ہے کہ جو جواب ملتا ہے وہ کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آواز جو جواب دیتی ہے وہ سب کچھ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ وہ کہتی ہے، میں شیطان ہوں۔ سوچیں ذرا، کمرے میں کیسی خاموشی چھا گئی ہوگی۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ شیطان صرف اتنا نہیں کہتا، وہ آگے جو کہتا ہے وہ اور بھی چونکا دینے والا ہے۔ میں اس کا معبود ہوں جس کی اس نے ساری عمر پرستش کی ہے۔ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو عبادت کے پورے تصور کو ہی الٹ کر رکھ دیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ایسا ہوا کیوں؟ اس شخص کی دعا کا جواب شیطان نے کیوں دیا؟ کہانی کا جو اصل سبق ہے نا، وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اور یہاں ہمیں اصل وجہ پتہ چلتی ہے۔ دیکھیں، اس شخص کی زبان پر تو تھا یا رب، ہے نا، لیکن اس کے عمل، اس کے اعمال کی پکار تو کچھ اور ہی تھی۔ وہ تو یا ابلیس تھی۔ اس کی پوری زندگی گواہ تھی کہ اس کا اصل آقا کون ہے۔ شیطان کا کہنا تھا کہ اس شخص نے تو اپنی پوری زندگی اسی کی بات مانی۔ اس کی زبان سے وہی نکلا جو شیطان نے چاہا، اس کی آنکھوں نے وہی دیکھا جو شیطان نے دکھایا، اور اس کا دل، وہ تو شیطان کی خواہشوں کے پیچھے ہی بھاگتا رہا۔ مطلب دن رات وہ اسی کی دھن پر ناچتا رہا۔ تو کہانی کا جو نچوڑ ہے نا، وہ بڑا گہرا ہے۔ جب کسی نے اپنی پوری زندگی شیطان کی غلامی میں گزاری، تو آخری وقت میں چاہے وہ زبان سے یا رب کہے یا ابلیس، جواب تو وہی دے گا جس کی اس نے عمر بھر عبادت کی، یعنی شیطان۔ اور اس مرتے ہوئے شخص کا سوچئے، اس کے لیے یہ سچائی بہت بہت دیر سے سامنے آئی۔ جب موت کے وقت آنکھوں سے پردہ ہٹا نا، تو ہاتھ میں حسرت اور افسوس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہماری سچی عبادت کا فیصلہ ہمارے الفاظ نہیں کرتے، ہمارے اعمال کرتے ہیں۔ یہ پرانی کہانی آج بھی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ بھئی ہم اصل میں کس کی مان رہے ہیں۔ تو آخر میں یہ ایک ہی سوال بچتا ہے، ہماری عبادت کا اصل حقدار کون ہے؟ اس کا فیصلہ ہمارے الفاظ کریں گے یا ہمارے اعمال؟